اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ارشاد ربانی یہ فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان تھا ان کا، کہ کیا ان پر کوئی پہاڑ گر جائے گا یا ان پر کوئی مصیبت آن پڑے گی۔ لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ دیکھیں ایمان یہ بڑی آسان چیز ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے، مگر جن لوگوں کی قسمت میں ہو، کیونکہ جن احکام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ انسان ان پر عمل نہ کر سکے، کوئی وہ مشکل احکام نہیں ہے، بلکہ انسان کی طاقت کے مطابق ہیں، اور اگر کسی حکم پر عمل کرنے کی طاقت نہ رہے تو شریعت اس پر جبر کر کے عمل کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس روپیہ اور مال نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، فطرانہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا بیٹھ کر پڑھ لے نماز، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے نماز۔ اسی طرح اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ تو دیکھو آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، تو ہم جو ایمان والے ہیں، ہم جو مسلمان ہوئے، ہم پر کون سا پہاڑ آ گرا ہے؟ تو لوگ ایمان سے گریز کرتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو کون سی مصیبت پڑ جائے گی ان پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سارا مال دینے کا حکم بھی نہیں دیتے، بلکہ اگر آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے جو نصاب کے مطابق ہے تو اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، عشر میں 10واں یا 20واں حصہ دینے کا حکم دیا ہے، سال میں ایک مرتبہ قربانی کا حکم دیا ہے، سال میں ایک مرتبہ فطرانہ دینے کا حکم دیا ہے، عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، باقی سارے مہینے اور پورا سال تمہارا ہے، اس میں کھاؤ کماؤ پکاؤ کچھ بھی کرو۔ تو کوئی اتنا بھاری احکام تو نہیں ہے اللہ کے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، ان کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ ارادوں کو جانتا ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذراتن، اس چونٹی کو بھی کہتے ہیں جو زرد رنگ کی چونٹی ہوتی ہے چھوٹی سی، اور ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ تو عربی لوگ جب کسی شے کی قلت کو بیان کرتے ہیں تو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ اس طرح کہ مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا ہے وہ تو اس کے ذمے لگے گا، اور کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ اس کے ذمے لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کسی نے قاعدے کے مطابق نیکی کی ہو، اس کی نیکی میں کوئی کمی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو ذرہ بھی نیکی، یضاعفها، اس کو بڑھائے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور دے گا اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ یعنی اگر ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ سنت کی اتباع میں نیکی کی جائے تو اس کا ادنا ترین بدلہ یہ ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی لے کے آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے تو کہنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور دوسرا جس نے جواب دیا اس کو بھی 10 نیکیاں ملیں گی، اور صغیرہ گناہ بھی خود بخود مٹ جائیں گے، ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اسی طرح وعلیکم السلام بھی مکمل جملہ ہے، وعلیکم السلام کہنے والے کو بھی 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے گا تو 20 نیکیاں ملیں گی، اور آگے وبرکاتہ بھی کہہ دے گا تو 30 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے ساتھ مغفرت بھی کہہ دیا، یعنی اگر پورا کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت تو 40 نیکیاں ہو گئی۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، نیکیوں کا انبار لگ گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک قدم مسجد کی طرف جانے کے لیے اٹھائے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر اس نیت کے ساتھ قدم رکھا کہ میں نے وہاں جا کر قرآن و حدیث کا درس بھی سننا ہے، اور پھر یہ قدم فی سبیل اللہ کی مد میں ہوگا، لہٰذا ایک قدم کے بدلے میں کم از کم 700 نیکیاں ملیں گی۔ اگر اس نیت سے، ایک تو یہ نیت ہے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اور دوسرا یہ نیت ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز تو پڑھوں گا ہی لیکن درس قرآن بھی سنوں گا بیٹھ کر، تو ایسا آدمی چونکہ اب راہ سبیل اللہ میں جا رہا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں، ایک قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، تو فرمایا ہے کہ وہ نیکی کو بڑھائے گا، جتنا بڑھائے گا وہ اس کی مرضی۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا جس وقت لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور سب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی جمع کرے گا، تو کافروں اور نافرمانوں پر اتمام حجت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا؟ مثلا حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ کر دی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے واقعی تبلیغ کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے سوال ہوگا کہ کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ امت تو جھٹلا دے گی، کہے گی نہیں ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے نوح تمہاری امت تو تمہیں جھٹلا رہی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میرے گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اگر وہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ یہ کیسے گواہ ہیں، یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، ان کو کیا پتا؟ تو امت محمدی یہ جواب دے گی کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اور ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بتایا تھا۔ تو جب خدا تعالیٰ کا اور اس کا رسول جو بھی فرماتے ہیں وہ برحق فرماتے ہیں، تو نوح علیہ السلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی تھی، وہ بالکل برحق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واقعتاً تبلیغ کی تھی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جب امت محمدیہ گواہی دے چکے گی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شہادت کی گواہی دیں گے اور تصدیق کریں گے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سرکاری گواہ کی ہوگی۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کی امتیں انکار کریں گی، اور تمام پیغمبروں کی امتوں کے خلاف انبیاء کے حق میں امت محمدیہ گواہی دے گی، اور امت محمدیہ کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کی شہادت دیں گے کہ میری امت نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، اور اسی پر فیصلے ہوں گے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا کہ پس کیا حال ہوگا جس وقت ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، اور ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے
کہ میری امت نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے اور بالکل سچ کہا ہے، بالکل حق کی گواہی دی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کس چیز کو پسند کریں گے؟ فرمایا لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، کہ ان کو زمین میں جو ان کو دفن کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے، اور یہ کہ ان کو مٹی کے اندر چھپا دیا جائے اور پھر مٹی کو برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔ 7ویں پارے میں کہ مشرک لوگ پہلے انکار کریں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم ہمارا جو پروردگار ہے، ہم اس کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا کبھی، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ دیکھیں مشرک اتنے ٹھیٹ ہیں اور بے حیا ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی، جیسا کہ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ہم ان کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر مہریں لگا دیں گے، پھر یہ بول نہیں سکیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ کان بولیں گے، ناک بولے گی، ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، ایک ایک عضو بولے گا، زبان پہ تو مہر ہوگی، باقی سارے اعضاء بولیں گے، یہ سب کچھ بتا دیں گے کہ یہ کیا کرتے رہیں گے۔ تو پہلے ذکر تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یاد رکھنا شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اگر غیر اختیاری طور پر بھی صادر ہو جائے تو معاف نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور ہر وقت اس سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور دنیا میں ایسے چلیں جیسے کانٹوں بھرے راستے پر آدمی چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔